الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے بنی اسرائیل، جو کہ یہود و نصارہ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، میں نے کل تفصیل سے آپ کے سامنے صورتحال رکھی ہے، اور آج بھی ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور خاص کر ہمیں اس چیز کے بارے میں اس لیے بتایا گیا کہ یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ کے عذاب پے در پے نازل ہوئے۔ دو عذابوں کا ابھی ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود و نصارہ قرآن میں، جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا کہ ان کا ذکر پہلے نصف سورہ بقرہ میں ہے، خاص کر یہود کا، اور سورہ آل عمران جو 200 آیت پر مشتمل ہے، اس کا بھی پہلا ہاف جو ہے وہ بنی اسرائیل خاص کر نصارہ کے بارے میں ہے۔ کوئی سوال آپ کا ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، سوال پوچھیں، تاکہ آپ کو سوال و جواب سے جو بات کلیئر ہوتی ہے وہ سمپل ڈسکرپشن سے پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کے ذہن میں کیا چیز اٹکی ہوئی ہے، تو سوال سے کلیئر کیا کریں۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب میں آپ سے سوال کرتا ہوں تو آپ جواب نہیں دیتے، پھر اس وقت مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ آپ کیوں نہیں سوال کرتے، باوجود اس کے کہ میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں۔ اچھا، کل والی آپ ذرا پریزنٹیشن اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ بنی اسرائیل، یہود و نصارہ نے کس قدر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی ہے، کہ انبیاء آپ دیکھیں، کوئی زمانہ نہیں رہا ماضی میں کہ جس میں ان کے اندر نبی موجود نہ رہا ہو، بلکہ آپ کو سامنے ہے کہ دو دو نبی رہے، حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون تھے، اور بعد میں پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ تھے، آخری نبی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم نے کبھی اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت اللہ کی، یہ نبی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے، ہمیں اللہ کے احکامات کا پتہ چل رہا ہے، ہم ان پر عمل کریں، دنیا بھی ہماری بہتر اور آخرت۔ یاد رکھیے یہی حال ہمارا ہے آج، اس کو مت بھولیے۔ یہ بار بار قرآن نے اس لیے بتایا تھا کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، لیکن ہم ان سے دو ہاتھ آگے بڑھ گئے۔ یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اس بدبختی کہ ہم نے گمراہی میں ان کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ جلدی بتائیں۔ سر دنیا پرست ہو گئے۔ دیکھیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے۔ جب قرآن کو چھوڑتے ہیں تو دنیا پرستی، گمراہیاں، طرح طرح کے فساد برپا ہوتے ہیں۔ آپ صحیح تشخیص کیا کریں۔ ہم نے قرآن چھوڑا، اگر قرآن کو ہم اپنا رہنما بناتے، اس سے ہدایت لیتے، نہ دنیا پرستی، نہ گمراہیاں، نہ خواہش نفس، نہ شیطان، ہم سب سے نجات پا جاتے۔ قرآن اللہ نے اسی لیے نازل کیا کہ تاکہ نبی کریم، ابھی آئے گی سورۃ بینہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ ذرا قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیں خدا کے لیے، اور ہمیشہ بات کریں قرآن کے نقطہ نظر سے، اور سامعین کو سمجھ آئے بات۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، اگر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا بنی اسرائیل کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کے، بھئی آپ دیکھیں یہودیوں کے ساتھ کیا کیا اس نے، جرمنی میں ہٹلر نے، لیکن یہاں جو سورہ بنی اسرائیل میں آیت 4 تا 8 ہے، وہ دو ایسے عذاب ہیں ان پر کہ جس میں
دونوں عذابوں میں ابھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تباہی کی انتہا کر دی، اور قرآن نے بیان کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، آج ہم بالکل بنی اسرائیل سے آگے بڑھ چکے ہیں گمراہیوں میں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ذلت سے ایسی سے دوچار کیا ہے کہ آج آپ دیکھ لیں امت کس قدر پستی اور ذلت میں ہے، خاص کر پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، اس کا تو احوال آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم نیوکلیئر پاور ہیں اور دوسری طرف ہمارے ملک میں اتنی فساد زدہ ہو گیا قرآن کو چھوڑ کر کہ کوئی حل نظر نہیں آتا۔ اور اصل بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، اس نے ہمیں 75 سال سے موقع دے رہا ہے کہ توبہ استغفار کر کے واپس آ جاؤ اللہ کی طرف، اور اللہ کے دین پر جم جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر دوبارہ مہربانی کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ان چیزوں کو ہم اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ قرآن ہمیں صاف بتاتا ہے کہ تاریخ پڑھ لو، سابقہ امتوں کے حالات دیکھ لو، ان میں انبیاء آئے، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے خوب بچایا دنیا اور آخرت میں جنت، اور جنہوں نے ان کا انکار کر کے ان کی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کی، اس کو مانا نہیں، تو معاشرے کس قدر فساد زدہ ہو گئے۔ اس کی مثال آج آپ کا معاشرہ موجود ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کوئی نیک یا اچھا ڈرائیور یا گھر کام کرنے والی ماسی یا نوکر ڈھونڈنا چاہیں تو آسانی سے مل جاتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ بہت مشکل ہے سر۔ بہت مشکل ہے۔ تو یہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تو معاشرے میں ایسے لوگ ملتے آپ کو کہ وہ آپ کو ان کی دیانتداری اور امانت پر رشک کرتے۔ اب دیکھیے، جب یہودیوں نے سر ایک وضاحت ذرا کر دیں گے جی فرمائیں۔ کہ یہ بنی اسرائیل نے اتنی تکذیب کی ہے، نبیوں کو قتل کیا، تو ان پہ جڑ کاٹنے والی عذاب کیوں مؤخر کیا، کیوں نہیں آیا ان کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ اصل میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اگر فوراً قرآن میں آپ نے بہت ساری آیتیں پڑھی ہوں گی کہ اگر اللہ فوراً وہ عذاب دیتا، سزا دیتا گناہوں کی، تو پتہ نہیں اب تک انسان زندہ بھی نہ ہوتا۔ یہ اللہ نے کمال اس کی رحمت ہے کہ وہ پھر بھی ان نافرمانیوں کے باوجود قوموں کو مہلت دیتا ہے۔ مہلت اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ وہ سنبھل جائیں، اور چھوٹے موٹے عذاب اور جھٹکے ان کو ملتے رہتے ہیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں آپ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھے نا، جب جرمنی میں ان پر آئی، اور آج اگر نیتن یاہو نے سبق سیکھا ہوتا کہ جرمنی میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے آج وہ فلسطینیوں کے ساتھ نہ کرتا، وہ ان سے بڑھ کے کر رہا ہے، اور امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، جھٹکا دیکھیں، وہاں جو امریکہ میں طوفان اور سیلاب آیا ہے، آپ بھی واقف ہوں گے کہ وہاں موقع بموقع آتے رہتے ہیں، لیکن اتنا سخت آیا ہے کہ اس نے امریکہ کی جڑیں ہلا کے رکھ دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر قوموں کو سزا دیتا ہے، عذاب آتا ہے، لیکن اس میں پھر کیونکہ دنیا کو ایک عرصے تک اللہ نے چلانا ہے، ایک مقررہ وقت تک، تو یہ پھر دنیا میں یہ استبدال قوم کہ ایک قوم کو ہٹا کے جو بدبخت ہوتی ہے اس کو دوسری اللہ تعالیٰ قوم لے آتا ہے، یا ایسے ابھی دیکھیں گے کہ آپ ایک ہی قوم بری قوم ہوتی ہے، اس کو دوسری بری قوم سے، جیسے آپ نے دیکھا کہ بخت نصر نے حملہ کر کے بیت المقدس میں کس قدر ظلم ڈھایا۔ اللہ نے پھر ان کو موقع دیا، آپ دیکھیں جب ایرانیوں نے فتح کیا بابل کو،
تو اس نے فتح کر کے ان کو اجازت دے دی. یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیکھیں، آپ وہاں بھی دیکھیں، سارے انبیاء کا معاملہ دیکھ لیں آپ، اس میں قرآن میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ظالموں کو ختم کیا اور نیک لوگوں کو بچا لیا. انبیاء کی تاریخ آپ دیکھ لیں تو یہ رب کا ایک سلسلہ ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے، ہمیں اگر اس کو دیکھیں تاریخ میں تو بڑا سبق ملتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں رکھوں گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید قسم کے عذاب بھیجے ہیں دونوں. اور اس عذاب کے بارے میں ان کو ان کے انبیاء نے، مثلا پہلے عذاب کے بارے میں ابھی میں سامنے رکھوں گا، آپ سمجھیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کے. سر جزاک اللہ. سر سر اس جی چلیں ڈاکٹر جی نثار کی ایک بات کہنی تھی. وہ کہتے تھے کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے بچا کے رکھا ہوا ہے. دیکھیں، یہ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات ٹھیک ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے اس کے لیے آزمائش ہے. یہ دنیا بنائی آزمائش ہے. دنیا بنائی آخرت کے لیے ہے، تاکہ دنیا میں جو کچھ کمائی کرے آخرت میں اس کا پھل پالے. سر ہٹلر نے بھی تو جو لفظ کہے تھے نا، جو آپ ذکر کر رہے ہیں جرمنی کے اس واقعے کا، تو اس کے لفظ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں. اس نے کہا تھا کہ یہ جو 2 لاکھ میں یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ رہتی دنیا کو پتہ چلے کہ یہ کیسے لوگ تھے اور میں نے ان کو کیوں مارا. بل- سر اس میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس نے دیکھیں نا، آج آپ نیتن ہاؤ کو دیکھ لیں تو یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اس نے، ہٹلر نے یہ بات کہی، اس میں کتنی صداقت نظر آتی ہے. اب آپ ذرا سنیں نا تو آپ کو بات بڑی کلیئر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں آیت نمبر 4 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور بنی اسرائیل میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، دنیاوی عذابوں کا بنی اسرائیل پر. پہلے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر متنبع کر دیا تھا. وارننگ پہلے سے موجود تھی. اور ان میں جو انبیاء آئے نا، یہود کو حضرت داؤد نے، حضرت یسع نے، حضرت یرمیہ نے اور حرکی یہ سارے انبیاء تھے. انہوں نے خوب وارننگ دی کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم بالکل آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کہیں رکتے نہیں ہیں. عدالتیں دیکھ لیں، حکمران دیکھ لیں، پیسہ، وہ مالدار لوگوں کو دیکھ لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس بات پر ان کو متنبع کر دیا گیا تھا. کس پر؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے. وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اب آپ اس آیت کو پڑھیں اور آپ امت مسلمہ کے موجودہ صورتحال کو دیکھیں، اور اب دیکھیں کہ کہا گیا کہ 2 مرتبہ. اب دونوں مرتبہ آپ دیکھیں، بڑا کلیئر ہے. اچھا، یہ جو بات ہے، پہلے تو مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کریں، ورنہ پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. اب میں سوال کر رہا ہوں نا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَتُفْسِدُنَّ، تم زمین میں ضرور فساد برپا کرو گے. تو یہ زمین میں فساد کب برپا ہوتا ہے؟ جب شریعت کی سے بغاوت ہوتی ہے اور حق توحید کا انکار ہوتا ہے. ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ. جب تو اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہوتی ہماری انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، تو پھر فساد پھیلتا ہے. پاکستان کو دیکھ لیں، کون سا شعبہ زندگی آپ کا فساد زدہ نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، ایک بتا دیں. اور اس کی صرف وجہ شریعت سے روگردانی ہے. کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. کاش میں اور آپ، وہ جو اللہ نے ہمیں سوچ، سمجھ، بوجھ اور صلاحیت نہ کی، ان کو صرف کر کے ہم یہ دیکھتے کہ آج ہماری بربادی کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. تاریخ فساد جب دنیا میں برپا ہوتا ہے جب اللہ کے احکام نافذ نہیں ہوتے.
کتنی بڑی حقیقت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، ذرا غور کریں۔ کوئی سوال آیت نمبر 4 پر؟ سر جی سوال یہ ہے کہ ہمارا بھی تو 60 سال سے اوپر ہو گیا، کوئی شریعت کا نفاذ کی کوئی کوششیں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ڈھیل دے رہے ہیں۔ تو اور کیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، خدا کے لیے اس کو سوچیں، یہ علماء جو دین کے سب سے بڑے نمائندہ ہیں، ان میں اس بات پہ اتحاد نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہم شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے ابھی آپ کو بھیجی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی، کہ اس نے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا، اور اتنی پاکستان میں اس پر عورتیں سیخ پا ہیں، ماڈرن اور لبرل، کہ آپ سنیں اس کو۔ یہ اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق ہے، اور آپ کل سن چکے ہیں لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس وجہ سے لوگوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں کہ ہم نے شریعت کو پامال کیا ہے۔ سوچیں ذرا، جی سر بالکل۔ خدا کے لیے اس قرآن کی عظمتوں کو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر فرد عمل کرے تو نتائج بہترین، دنیا میں آخرت میں جنت، اور اگر حکومت کرے تو ملک، آپ کا ملک آج اتنا فساد زدہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ذرا معاشرے میں جا کے عدالتوں کو دیکھیں، اداروں کو دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں۔ حضرت صاحبہ، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور سب لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ سر جی یہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عورتوں نے جب پردہ اتارا، شرم و حیا کا دامن کو چھوڑا، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے نا سر جی۔ ہاں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ بات وہیں آ کے بیٹھتی ہے کہ شریعت کو جب چھوڑیں گے تو عزتیں، ناموس، شرافت، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ آپ دیکھیں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں سے بھی اور اپنی آنکھیں نیچی رکھو، کتنی بڑی پیاری بات ہے۔ اگر آپ عزت اور عصمت کی حفاظت چاہتے ہیں، اگر ضرورت بھی پیش آئے، آج تو آپ دیکھیں مخلوط معاشروں میں نظریں انسان کی جھکنے کی بجائے کس قدر بے باک ہو چکی ہیں۔ چلیں آیت نمبر 4 پر کوئی سوال ہو؟ اب چلتے ہیں آیت نمبر 5 پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا اب یہ جو عذاب ہے نا، یہ بہت سخت قسم کے عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب پہلی سرکشی کا موقع آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے فرمایا، ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہارے ملکوں میں ہر طرف گھس کر پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور ایک وعدہ تھا جسے ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اب جن لوگوں کو ان پر یہ بخت نصر کا حملہ ہے، یہ نینوا بابل کا بادشاہ تھا، اور اس نے تباہی کی انتہا کر دی۔ ہیکل سلیمانی کو اس نے گرایا، اس کی بنیادیں کھود دیں، یہود کو آخری نشان کو بالکل مٹا دیا، اور اس نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مردوں، عورتوں اور بچوں کو جانوروں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا۔ جہاں یہ بابل میں کوئی 125 سال، 125 سال جو ہے انہوں نے اسیری میں گزارے۔ سر جی اب بخت نصر، جی، بخت نصر یہ بابل کا بادشاہ تھا۔ اچھا، اب یہ واقعہ قبل مسیح کا ہے۔
قبل مسیح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یہ 587 وغیرہ کا وقت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ حالانکہ ان کو اصلاح کے لیے بار بار میں نے بتایا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یسع، یرمیہ، یہ سارے نبی تھے، ہرقیل، سب نے ان کو کہا کہ باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ جب یہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کافر تھے، لیکن کیونکہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو اللہ ہی کے حکم سے یہ لوگ آئے اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقدس کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس پورے خطے میں کس طرح امریکہ اس انڈیا کو، ابھی آپ پتہ ہے لیٹسٹ جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ وہ ان کو نیوکلیئر سب میرین بھی دے گا، یہ بھی دے گا، وہ بھی دے گا۔ یہ سب ہماری بدبختیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم جہاد و قتال کی جذبے سے سرشار ہوتے، وہ جذبہ کب ملتا ہے؟ جب آپ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جس نے جان قربان کی وہ زندہ ہے۔ کیا سعادتیں بخشی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، اور جو اس سے جی چراتے ہیں وہ ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں جیسے آج امت مسلمہ ہے، اور وسائل اور وسائل کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی کس ذلت اور پستی سے ہم دوچار ہیں آپ دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بخت نصر نے جو کیا نا، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار، کہ یہ وہ لوگ تھے جو بخت نصر کے لوگ، یہ گھس گئے ان کے شہروں میں، پھیل گئے، تباہی اور بربادی کی انتہا کر دی۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ان کے جرائم، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے گریز کرنے کے نتیجے میں انبیاء نے ان کو وارننگ دی، وہ باز نہیں آئے۔ بالکل آج ہمارا حال یہی ہے، دیکھ لیں، آنکھیں کھول کے دیکھ لیں کتنی بڑی حقیقتیں ہیں جو قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، تاریخی برحق۔ تو یہ تھا جو پہلا عذاب ان پہ آیا 588 BC میں قبل مسیح سے، اور دیکھ لیں کہ تباہی کی انتہا دیکھیں کہ انہوں نے ان کا سب سے بڑا جو ہیکل سلیمانی مسلمانوں کا بھی ہے، لیکن یہودی اس کو ایکسکلوسیو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہے، اس کو انہوں نے گرایا، مسمار کیا، اس کی بنیادیں کھول دیں، اور 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اور باقی ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں اور بچوں کو وہ ہانکتا ہوا بابل لے گیا، جہاں انہوں نے 125 سال تک اسیری کی زندگی گزاری۔ کوئی سوال آیت نمبر 5 کے بارے میں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ یہ بخت نصر مطلب مذہب کے لحاظ سے یہ بت پرست تھا، یا یہ بھی مطلب حضرت موسیٰ علیہ یہ السلام کی؟ نہیں 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 نہیں، یہ کافر تھا۔ اچھا، جی، جزاک اللہ۔ اچھا، یہ تھی آیت نمبر 5، اور آیت نمبر 6 میں آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر پہلی تباہی کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا۔ اچھا، ہوا کیا؟ پہلے ذرا سمجھ لیں۔ بابل پر حملہ کیا اس نے ایرانیوں نے، اور انہوں نے شکست دے دی۔ کس کو؟ بابل کو، بخت نصر کو۔ جب بخت نصر کو شکست دی تو انہوں نے ان یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ واپس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع دیا، یعنی ان کو، کہ اب وہ واپس پھر جا سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے وہ ذلت کی بس وہ زندگی اختیار کیے ہوئے تھے۔ تو اس نے جب فتح کیا، بخت نصر کو شکست دی اور بابل پر قبضہ کر لیا، تو اس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ واپس جائیں۔ یہودی واپس آئے، انہوں نے کچھ چیزیں دوبارہ تعمیر کی،
اس کا ذکر ہے یہاں، ثم رددنا لکم کرۃ علیہم، اس پہلی تباہی کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دیا، وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ آج کتنی تعداد ہے ہمارے پاس، رب کا کرم دیکھیں، اور ہم نے اس تعداد اور اس ساری چیزوں کو کس کے خلاف استعمال کیا؟ امریکہ کے کہنے پر مجاہدین افغانستان کے خلاف۔ ذرا غور کریں، اور رب کی مدد ان کے ساتھ تھی، مجاہدین افغانستان کے ساتھ کس طرح بری طرح شکست ہوئی ہے امریکہ کو، آج بھی زخم چاٹ رہا ہے، اور ہمیں آج بھی شرم نہیں آتی کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ آج بھی ہم امریکہ کے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوئی کیونکہ بابل کی شکست، اس کو زوال آیا، اور 539 قبل مسیح میں شاہ ایران، جس کو سائرس کہتے ہیں، اس نے ان کو شکست دی اور ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد اس نے یہود کو اپنے وطن واپس جانے اور وہاں دوبارہ آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود نے واپس آ کر ہیکل سلیمانی کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ سر یہ بخت نصر کہاں سے تھا؟ یہ بابل کا بادشاہ تھا اچھا، جی۔ اچھا، اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہوا نا قبل مسیح میں 587-88 میں۔ اب ایک پھر ان پر عذاب آیا، کتنی بدبخت قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعثت فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، معجزانہ پیدائش، 2 دن کے 4 دن کے ہیں، اور خود کہتے ہیں اس ارلی چائلڈہڈ میں کہ میں نبی ہوں اور میں یہ کام کروں گا، سب آنکھوں کے سامنے دیکھ کے، اور اتنے بدبخت ہیں، اتنے برائیوں کے عادی ہو چکے ہیں، اتنی ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے کہ یہ اسی نبی کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، رب کتنا احسان کرتا ہے کہ اس نے دنیا میں ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، اور اتنے بدبخت ہیں، اتنے جرائم پیشہ ہیں کہ انہوں نے اسی نبی کو، آگے آپ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو عذاب آتا ہے 70 عیسوی میں، عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، آج 5 اور 6 کے بارے میں پوچھیں، ورنہ آج 7 شروع کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک اصول، قرآن کے اصول کو پکڑیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اور اگر تم نے بھلائی کی تو تمہارے اپنے لیے بھلائی تھی۔ یعنی انسان جب بھلائی کرتا ہے اس کا فائدہ خود اسی کو پہنچتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ بھلائی اللہ کو پسند ہے، جب انسان کرتا ہے تو اس کے اچھے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِنْ عَصَيْتُمْ فَلَهَا، اللہ اکبر، اور برائی کی تو تمہارے اپنے لیے برائی ثابت ہوگی، اس بری کام کے نتائج تمہیں خود بھگتنے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں برائیاں کر رہے ہیں جب سے ملک بنا ہے، اور آج کس قدر اذیت ناک ماحول ہے ہمارے ملک کا، برائیوں کی وجہ سے ہم خود اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اللہ نے کس طرح اصول بتا دیا، اور یہ ناقابل تبدیل اصول ہے۔ اب یہ اصول بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت 7 میں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب دوسرے عہد وعدے کا وقت آئے گا، لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ، ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم تمہارے دشمنوں کو تم پر اس طرح مسلط کریں گے کہ وہ گھس جائیں گے تمہارے شہروں میں، اور اس طرح داخل ہوں گے جس طرح پہلے لوگ داخل ہوئے۔ وہ بخت نصر والا زمانہ یاد دلا دیا ان کو
وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوٌّ تَبْذِيرًا، وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلُوٌّ تَتْبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے گا اس کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ یہ دیکھیں دوسرا عذاب بھی کتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دے دی، بعض وہ نہیں آئے۔ تو دوسرے عذاب میں کیا ہوا، بڑے غور سے سنیے۔ کوئی سوال آیت نمبر 7 کے بارے میں؟ اب 8ویں آیت سنیں تو یہاں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ رومی بادشاہ ہے ٹائٹس، اس کا نام ٹائٹس ہے، اور 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد اس نے یہ تباہی کا باعث بنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اے بنی اسرائیل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تم پر رحم کرے، اور اللہ نے ان پر رحم کیا؟ وہ کیا رحم تھا بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا اور ان ایکسیلنٹ پر ایمان ایکسیلنٹ، لانا۔ اللہ نے ایک اور موقع دے دیا مکے کے کافروں کو، بنی اسرائیل کو، پوری دنیا کو، کہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس کا پر ایمان لے آؤ۔ اس کی جو کتاب ہے، آگے آ رہا ہے سورہ بینہ میں، کہ اس پر اگر تم عمل کرو گے، اس نبی پر ایمان لا کر اس کتاب کے مطابق اپنی زندگیاں استوار کر لو گے، تو تم رحمتوں کے حقدار بن جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ آج ہمارے لیے بردرجہ اتم یہ چیز موجود ہے، کاش ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم نے بالکل بنی اسرائیل والا رویہ، بلکہ ان سے بھی بدتر رویہ ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ان عدتم عدنا، اگر تم اپنی سابقہ روش کا اعادہ کرو گے تو پھر ہم بھی ویسی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یہ رب کا اصول بیان ہو گیا کہ جو قوم برائی میں انتہا کر دے گی، اللہ اس کی سزا میں بھی انتہا کر دے گا۔ پڑھیں، سمجھیں ان باتوں کو۔ اور اللہ کا فیصلہ سن لیں، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ اس قید خانے میں پہنچیں گے۔ تو اب ہم نے اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ہماری قوم نے، ہماری امت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم اس نافرمانی کو جب اگر جاری اور ساری رکھیں گے تو پھر اللہ کے ہاں جہنم جیسا قید خانہ ہی ہمارا مقدر ہوگا، کیونکہ اللہ نے یہاں بالکل صاف صاف بتا دیا ہے۔ کوئی سوال ان 4 آیتوں کے بارے میں؟ سر یہ بخت نصر پر کو جو حملہ کیا تھا، یہ ایرانیوں نے کیا تھا؟ ایرانیوں نے شکست دی تھی بخت نصر کو، جس نے پہلے قبل مسیح 587 میں ان پر ٹوٹ پڑا عذاب بن کر، اور پھر ان کو فتح کیا یہودیوں کو بیت المقدس میں، اور 6 لاکھ قتل کیے، ہزاروں لوگوں کو قید کر کے وہاں لے گیا۔ جب یہ 100 سال 125 سال یہ وہاں قیدی کی حیثیت سے رہے، اس کے بعد ایرانی جو بادشاہ تھا اس نے فتح کیا بابل کو، اور جب اس نے فتح کیا تو اس نے پھر ان کو اجازت دے دی کہ یہ واپس جا کے آباد کریں بیت المقدس کو۔ یہ بات میں بتا کے آیا ہوں، سمجھ آ گئی ہے یا کوئی سوال ہے اس کے بارے میں؟ جی سر، جزاک اللہ، الحمدللہ۔ آپ ذرا ان آیات میں دیکھیں اور اپنے آج کے حالات اور ماحول کو دیکھیں، صاف نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ان عدتم عدنا، اگر تم نے یہ روش اختیار کی یہودیوں کو، پھر ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے۔ تو کیا ہم کوئی اللہ کے چہیتے ہیں؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ اپنے ان اصولوں کی خلاف ورزی کرے گا؟ یہ اللہ کے اصول ہیں۔
توبہ توبہ کریں، اپنی اولادوں کو بچائیں، جن جن لوگوں سے آپ کا تعلق واسطہ ہے ان کو سمجھائیں کہ یہ ہے قرآن کا بیان، یہ اللہ کا برحق بیان ہے، یہ ہو کے رہے گا، اللہ خود حق ہے، اس کی فرمائشیں حق ہیں۔ قرآن کو اس طرح پڑھیں جس طرح پڑھنے کا، سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا حق ہے۔ سر جس طرح سے آپ پڑھا رہے ہیں ایسے تو میرے خیال میں 1% بھی نہیں کوئی پڑھتا ہوگا پورے سب مسلمانوں میں، تو دیکھیں ترجمہ بھی کوئی کوئی پڑھتا ہے، تو قرآن پاک کو تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے آج کل لوگوں نے۔ ڈاکٹر تو صاحبہ، یہ جو اللہ بات تعالیٰ آپ ہدایت دے۔ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن اس طرح پڑھیں گے آپ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور پڑھایا ہے، جس طرح صحابہ نے پڑھا پڑھایا، صحابیات نے سمجھ کر اس پر عمل کر کے دنیا میں کہ کیسا نام ہے ان کا۔ آج بھی آپ دیکھیں وہ کتنے بڑے جاہل تھے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور کتنے عظیم انسان بن گئے۔ یہ قرآن کا کمال ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ دونوں چیزیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے، سمجھیں گے، اگر ثواب کے لیے پڑھیں گے، ثواب اس وقت ملے گا جب آپ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق زندگیاں گزاریں گے، اس کے مطابق دعوت دین دیں گے، ورنہ نہیں ملے گا۔ تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر۔ لپ سروس سے، صرف زبانی دعووں سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک عمل نہ کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل ٹھیک کیا تو جنت، عمل خراب کیا تو جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ نے کیا، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سر جی اس کا کیا مطلب ہے باقی اپنی؟ یہ مجھے نہیں آج تک سمجھ آیا، نہ نوری ہے نہ ناری۔ آپ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں نا کہ یہ نور سے بنا ہے، یہ آگ سے۔ تو اللہ کیا بات، دیکھیں ایک شعر میں سمجھا دیا کہ یہ جو خاکی ہے نا، خاک سے بنا ہوا ہے، یہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اصل بات اس کا کام کیا ہے؟ عمل، جس سے وہ جنت بھی جا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ اب سمجھ جی آئی بات؟ سر، ٹھیک سر جی، جزاک بالکل۔ اللہ خیر کثیرا۔ آپ خود دیکھیں یہ 4 آیتیں کس قدر ہمارے آج کے حالات پر منطبق ہوتی ہیں۔ ہم ہیں کہ یہ اللہ کے فرامین ہمارے سامنے، روز ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں، صرف بس یہ ثواب مل جائے گا ہمیں۔ ثواب کیسے ملے گا جب کہ یہ جی ہدایت سر، نامہ؟ اتنے قرآن ختم کر لیے رمضان میں ہم نے، لیکن سمجھ کچھ نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ قرآن تو نازل ہوا ہی اس لیے کہ کتاب ہدایت ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا ہدی للمتقین اور ہدی للناس۔ متقین کو یہ قرآن جب متقوی اختیار کریں گے، جو قرآن میں بتایا گیا ہے، سیدھے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے جنت پہنچ جائیں گے۔ ہدی للمتقین یہ بالکل ایسے سامنے صاف ستھرے دلائل سے ثابت کرتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اگر لوگ ایمان لا کے متقی بن جائیں گے تو پہلے گروپ میں چلے جائیں گے، اگر اس کے خلاف کریں گے تو جیسے بنی اسرائیل نے، یہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پر کس قسم کے عذاب آئے۔ یہ 2 عذاب تو انتہا کے عذاب تھے، وہ ہر زمانے میں ان کو معاملات ان کے ساتھ ایسے رہے۔ لیکن کیسی بدبخت قوم ہے کہ آج بھی نیتن ہاؤ ثابت کر رہا ہے جو ہماری بہن نے کہا کہ اس نے کہا تھا جرمنی ہٹلر نے۔ کے، ہٹلر نے سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ سر ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی، جاننے والوں میں ایک قرآن پاک حفظ کیا ہوا ایک بندے نے، عمر ہوگی اس کی 45-50 سال، تو قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور کہتا ہے جائیداد پہ قبضہ جمایا ہوا ہے، اور کہتا ہے کوئی بھائی ادھر آیا تو اس کو گولی مار دوں گا۔ یہ حال ہے۔ بس یہ دنیا میں چند روزہ آزمائش ہے۔ اب بتائیں نا، جس کے سینے میں قرآن ہو اور وہ یہ عمل کرے، اس لیے کہ وہ قرآن کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ایسا قرآن اللہ سے نہیں بچائے گا جس قرآن کے خلاف آپ زندگی گزاریں، چاہے آپ نے 100 دفعہ ختم کیا ہو، آپ نے حفظ کیا ہو، لیکن اس کے مخالف، اس کے خلاف کام کر کے اللہ کبھی آپ کو نہیں بخشے گا۔
सर इसका मतलब है वो जानता ही नहीं कुरान पाक में क्या लिखा हुआ है। उसको एक लफ्ज का भी तर्जुमा नहीं आता होगा। अगर उसको तर्जुमा आता, समझता, तो कभी कब्जे जैसी। आप सुने, हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिसने किसी की जमीन पर कब्जा किया उसको उस जमीन पूरी का तोक बनाकर अल्लाह ताला उसके गले में डालेंगे। आप कहते जी हैं, सर। सुने, अगर आप किसी की 1 इंच जमीन पर भी नाजायज कब्जा करेंगे ना तो क्या के दिन पकड़े जाएंगे। 1 इंच पर मैं बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, सर लेकिन अस्तगफुरुल्लाह। लोग तो भूल जाते हैं, वो बोलते हैं बस ठीक है देखी जाएगी जो कुछ होगा, पहले तो कब्जा करो। जब अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है? ताकत और कुदरत उसके पास है। जब ये उनकी भूल गर्दन जाते हैं सर। मरोड़ेगा, सुने गौर से, जब उनके बच्चों पर अजाब आएगा उनके इन गुनाहों की वजह से, वो बेबस होंगे। बिल्कुल। ये मेरा भी एक रिश्तेदार हिफ्ज कुरान है, और देखें सर्विस कहाँ कर रहा है, मीडिया के साथ लग के। उसको जरा जूतियां पड़ी है ना, उन्होंने खूब अच्छी तरह तंग किया तो फिर भाग गया, कहता कि नहीं नहीं ये मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा ये देखो अल्लाह पाक दिखा देते हैं कि देखो तुम लोग दीन से कितने हट जाते हो, कुरान हिफज करके बजाय इसके कि बच्चों को पढ़ाएं, कुछ उनको तालीम दें, और नौकरी हम्म। और जाके सर्विस कहाँ, मीडिया के साथ लग के। तो अल्लाह सर पाक ये माफ करे नतीजा, सर। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं कि कुरान जिन्होंने पहले हिफ्स किया हुआ है, मेरे अपने मामू का बेटा है माशाल्लाह, कुरान उसने हिफ्स किया हुआ है, लेकिन हमें वालिदैन को समझ नहीं होती कि हिफ्स करने से पहले कुरान को लफ्जी तर्जमे के साथ हमें बच्चों को समझाना चाहिए। उसके बाद खाली हिफ्स से तो समझ ही नहीं है ना, हिफ्स तो कर लिया। असल में तायरा साहिबा, उनको ये हदीस पे उसकी गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि हाफिज खुद भी बख्शे जाएगा और रिश्तेदारों को भी हम्म। बख्शवा देगा। उसके ये जी सर वालिदैन। जी इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल दिमागों ऐसे में ही। किया हुआ है अब अपना। मेरी बात तो सुने पूरी, पहले बात को समझें। हाफिज उसके बारे में ये हदीस है जिसने कुरान का हक अदा किया, हिफ्स का हक अदा किया। मैं लोगों से कहता हूं कि दोस्तों, अगर तुमने कुरान हिफ्स किया है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है कि वो आपके सीने में है। जी लेकिन इसको समझें, इसके मुताबिक जिंदगियां गुजारें, फिर आपको अल्लाह ताला जिस जो वादे किए हैं वो पूरे करेगा। लेकिन अगर आपने इस कुरान को हिफ्स करके पढ़ के लोगों की जायदादों पर कब्जा किया तो आप तो डबल मुजरिम होंगे कि सीने में कुरान है और आप ये हरकतें कर रहे हैं। जी। हालांकि बात वो को मेरे मामू का समझें। बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा, बहुत शरीफ, हर लिहाज से बहुत अच्छा बच्चा है। लेकिन ये डॉक्टर साहबा जो बात कर रही हैं कि जो हाफिजे कुरान होते हैं मेजोरिटी, उनको चूंकि मीनिंग्स नहीं आते होते, कुरान की समझ नहीं होती, उन्होंने तफसीर और तर्जमा पढ़ा नहीं होता, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो किस किस चीज पे कब्जा करके बैठे होते हैं। ये बिल्कुल सही इरशाद फरमा रही हैं। बिल्कुल अच्छा, सही कह रही हैं आप, बहुत बहुत 100%। कहानी पढ़नी। अब आप मेरी बात आगे सुने और समझें। देखें, दूसरों को भी अल्लाह ताला ने जितना आपको और मुझे मौका दिया, उनको भी इसी तरह मौके दिए हैं। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं शुक्र अदा करूं कि हमें इस कुरान की समझ है, इसके मुताबिक ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे ऊपर दुनिया और आखिरत दोनों में रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, अब मैंने आपके सामने सूरह बैयना, आपने 1000 दफा पढ़ी होगी, जरा गौर से 8 आयतें हैं, और सुने, बड़ा कमाल की बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं कुरान की हर आयत में। काश हम उसको गौर करें, पढ़ें, समझें। कुरान पता है क्या कहता है? फी है जिक्रुकुम, इस कुरान में तुम्हारा ही तो जिक्र है। अफला ताकिलून, सोचते क्यों नहीं हो, समझते क्यों नहीं हो? तो कुरान की हर आयत डायरेक्ट आपसे और मुझसे मुखातिब है, पढ़ने वाले से मुखातिब है। काश काश हम इस बात को समझें। मुझे बताएं, कुरान की एक आयत पढ़े, मैं कोई आयत पढ़े, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको और मुझे क्या कह रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। अल्लाह ताला एक मकसद बता रहे हैं कि ये जितने दुनिया के मुशरिकीन हों का या अहले किताब हों, इनके लिए ज़रूरी था, और वो ज़रूरत मैंने पूरी कर दी है।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سورہ بینہ کھول لیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے قرآن کا انکار کیا وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانی آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کھلی نشانی تاکہ ان کو صاف صاف نظر آ جائے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، انکار کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حجت کو پورا کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پھر کل قیامت کے دن نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی نشانی کھلی ان کے پاس بھیجی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ آگے سنیں غور سے، اللہ فرماتے ہیں رسول من اللہ، ایک تو اللہ کی طرف سے ایک رسول، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاکیزہ اوراق ان کے سامنے پڑھتا ہے۔ تو نبی اور قرآن، پاکیزہ اوراق کا مطلب قرآن ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سارے منکروں کو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں چاہے مشرکین مکہ ہوں اس وقت جو قرآن سے مخاطب ہیں، کہ آپ دیکھ لو اگر ہم یہ چیز اس لیے کی ہے کہ یہ انسان کو ایک واضح نشانی جو قرآن اور نبی کے شکل میں وہ ہم نے بھیج دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں صحف مطہرہ کہا، پاکیزہ اوراق، اور پھر کہا فیہا کتب قیمہ، اور اس میں ایسے احکام ہیں جو بالکل صاف اور واضح ہیں۔ آپ دیکھ لیں قرآن کی کوئی آیت اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن کے احکامات کتنے واضح اور صاف کلیئر ہیں۔ تو اللہ نے حجت پوری کر دی تاکہ قیامت کے دن انسان یہ نہ کہہ سکیں جب حساب و کتاب ہو کہ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کتاب اور نبی دونوں بھیج دیے۔ کتاب میں تھیوری ہے، اصول، ضابطے، قاعدے، تعلیمات، احکامات ہیں، اور نبی اس کو کر کے دکھاتا ہے۔ وہ نبی انسان ہے تاکہ انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہو۔ اس سے بڑی کوئی اور چیز دلیل ہو سکتی ہے کہ کتب قیمہ، اور اللہ کا رسول اس کی تشریح کر رہا ہے پوری طرح، زبانی بھی عملی بھی۔ اچھا اب آگے سنیں، اب اہل کتاب کیونکہ ہمارا مضمون ہے، آیت 4 اور 5 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 4 میں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور فرقہ پرستی نہیں کی اہل کتاب نے، کب کی ہے؟ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس بینہ آ گئی، واضح دلیل آ گئی۔ پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ کی کتاب پر جھگڑے کھڑے کیے، اس سے گریز کیا، اور اب اللہ کی کتاب آئی ہے، اب اس کو بھی انہوں نے نشانہ تضحیک بنا کے رکھ چھوڑا۔ یہ کون ہے؟ یہ یہود و نصارہ ہے۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان کے پاس تفرقہ بازی کیسے آئی؟ کتاب کے آنے کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس واضح کتاب آ گئی اور انہوں نے اس پر میں تفرقہ کیا، حالانکہ وَمَا أُمِرُوا، ان کو حکم جو دیا گیا تھا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں اخلاص سے لگ جائے، حنفاء، یکسو ہو کر، ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف اللہ کی کتاب کو پر فوکس کریں۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے صحیح دین۔
جو بتا دیا کہ کیا کریں، اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، یہ ہے ٹھیک ٹھیک دین۔ آج آپ دیکھ لیں ان یہود و نصارہ کے بارے میں نا آج آپ مجھے بتائیں کہ مسلمان یہ سارے کام کر رہے ہیں جو یہاں بیان ہوئے ہیں؟ نہیں جلدی سر، بتائیں، مدوان کر رہے ہیں۔ نہیں سر، کون کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر وہی کچھ کر رہے ہیں جو یہود نے کیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے۔ بڑھ کر کر رہے ہیں، بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک کہا۔ دیکھ لیں قرآن کس طرح ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے سنیں، آیت 6 اور 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ نے کر دیا نا، حجت پوری کر دی۔ اب آیت 6 تا 8 میں بتا دیا، بڑا صاف کیا بتایا۔ میں پہلے خلاصہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ رسول کا انکار کرنے والے کس دردناک انجام سے دوچار ہوئے، ان پر کیسا اللہ کا عذاب رکا۔ یہ انذار ہے، قرآن اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں بتا دے، اور اس کے بعد بتایا کہ کس طرح کامیاب اور بامراد لوگ جو ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ ہے بشارت۔ قرآن اور نبی بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، دونوں یہاں بتا دیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 7 اور 8 پڑھ رہا ہوں۔ 7 میں فرمایا بشارت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، وہ لوگ جنہوں نے نیک ایمان لا کر نیک عمل کیے وہ بہترین خلائق ہیں۔ سر ایک آیت رہ گئی ہے بیچ میں، جی اس سے پچھلی آیت رہ گئی ہے میرے جی خیال میں۔ ایک آیت اس سے پچھلی شر البریہ والی۔ ساری 6، ہاں جی 6 میں پڑھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جن لوگوں نے اہل کتاب اور مشرکین، یہ مکہ اس وقت مشرکین مکہ ہیں اور باقی سارے مشرکین بعد میں جو اسی کے اندر آتے ہیں، یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، فی نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ میں پہنچیں گے اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ تو بدترین مخلوق کون ہے بھلا؟ جلدی بتائیں، سوچ کفر میں من کیوں اہل پڑ الکتاب جاتے ہیں؟ والمشرکین، جی کفر من اہل الکتاب والمشرکین، جو کوئی انکار کرے گا، چاہے وہ مشرکین ہوں چاہے اہل کتاب ہوں، اس وقت کے ہوں آج کے ہوں، اگر اس کا انکار کیا اللہ کے احکامات کا، قرآن و سنت کا موجودہ دور میں، تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بدترین مخلوق اللہ کے ہاں۔ غور فرمائیں۔ اور اگلی آیت، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بہترین مخلوق، بہترین خلائق جو ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان لایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اور اس کے مطابق عمل کیا۔ آگے پھر 8 میں پوری طرح کھول دیا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اکبر۔ ان کا جزا، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ دنیا کی طرح عارضی نہیں ہیں، چند روزہ نہیں ہیں، وہ ابدی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو کیا خوشخبری سنائی اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ سے راضی، اور جب اللہ نے ان کو جنت میں بھیجا تو وہ اس اللہ سے اتنے راضی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ آگے دیکھیں کتنی بات بتا دی صاف، ذالک لمن خشی ربہ، یہ صلہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈریں۔ کس سے ڈریں؟ نافرمانی سے ڈریں اور نیکیوں کی طرف لپکیں، نیکیوں میں سبقت کریں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور یہ اس نیکی کرنا اور برائی کو چھوڑنا کس وجہ سے؟ اللہ کے حکم کی پابندی نیکی کرنا ہے، اور اللہ کی ناراضگی مول لینا
اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اس کو نہ ماننا۔ یہ تھی سورہ بینہ، اور آپ نے پورے قرآن میں دیکھ لیا کہ قرآن نے کس طرح کھول کھول کے ہمارے سامنے اہل کتاب کے احوال اور ان کا انجام رکھا ہے، تاکہ ہم ان احوال میں پڑے نہیں اور اس انجام سے بچ جائیں۔ تو اب فیصلہ آپ کا اور میرا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے ہدایت لے کر ان بری زندگی برائیوں سے بچتے ہیں اور نیکیوں میں پہل کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں، جنات عدن خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ کتنی انتہا کی چیزیں ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو نصیب کرے۔ آمین سر ثم آمین۔ سورہ فجر کی آیت کتنا اس کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی وہ کون سی ہے راضیۃ نفس مطمئنہ؟ مرضیہ۔ کون سی ہے بلا؟ وہ نفس مطمئنہ کیا؟ وہ یہی تو ہے، جی سر۔ اس نے اطاعت کا حق ادا کیا، برائیوں سے مکمل اجتناب اور نیکیوں میں سبقت کی، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ جی سر۔ تو پوری طرح ان چیزوں کو برائے کرم سمجھیں۔ ہم آج جو اللہ کی یہ نعمت عظمی ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تلاوت کا حق یہ ہے پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے ان کو برحق سمجھنا، اور اس کے بعد اس پر کما حق کا عمل کرنا، تاکہ اللہ تعالی ہمیں جنت جیسی زندگی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ثم آمین۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ قرآن میں کیوں اتنا تفصیل سے مشرکین اور اہل کتاب کا ذکر ہے۔ جی الحمدللہ۔ جی سر۔ تو قرآن کو برائے کرم اس طرح پڑھیں۔ اب میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو ہم منافقین قرآن مجید میں بالکل اسی طرح پوری صورتوں میں قرآن کے کہاں کہاں آیا ہے ذکر، کیا ان کی خواص آئے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی ان کو بری سزا ملے گی، یہ چیزیں اس لیے سمجھنی ضروری ہے تاکہ ہم کہیں نفاق کی کسی خصلت میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، جیسے ایک ابھی بتایا کہ ایک حافظ ہے، اس نے جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے اور کہتا ہے اگر آئے کوئی تو میں قتل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے نزدیک یہ مومن شمار ہوگا یا کافر؟ بالکل سر، کافر ہوگا، اس نے بالکل انکار ڈاکٹر کر صاحب رہے آپ نے ٹھیک کہا، وہ کافر اس لیے کہ اس نے سری قرآن و سنت کی خلاف ورزی کر رکھی ہے، اور وہ جان سے مار دینے کی دھمکی دیتا ہے، جبکہ یہ کام وہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا وہ آزمائش میں فیل ہو رہا ہے۔ یہ سر، یہ ابھی جو ہمارے بڑے آئے ہیں تو ہمیں بڑا حوصلہ ہو گیا کہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، بڑی امید لگ گئی تھی، تو کیا ہوا؟ آپ دیکھتے ہیں کس طرح مس کوٹ کرتا ہے، وہ دیکھا ہے آپ نے؟ اگر ذرا بھی ہمیں قرآن و سنت کا پاس ہو تو ہم اقتدار میں بیٹھ کر ظلم و ستم کو روا نہیں رکھیں گے۔ حضرت عمر راتوں کو گھوم کے دیکھتے تھے کہ کیا کسی کو تکلیف تو نہیں ہے۔ یہ ہے مسلمان حکمران۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، بڑا اچھا موقع ہے، آپ ضرور سوال کریں۔ سر تو میں کچھ پوچھ سکتی ہوں، یہ لاہور میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو تو یہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں ایسے جیسے بالکل دنیا سے کوئی خبر نہیں، کچھ نہیں۔ کیا ہوا تھا پلیز آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا؟ میں نے ابھی تک اس کے بارے میں مجھے تفصیلات معلوم نہیں ہیں، اور آدھی بات کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک تو اللہ خیر۔ جی ہاں، سر، واقعہ ایسا ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں نا جن کے کالج میں ہوا ہے، تو وہ میڈیا پہ نہیں آ رہا کچھ بھی، سوشل میڈیا پہ سب کچھ موجود ہے۔ ابھی سر کچھ عرصہ پہلے اس کو بہترین انسٹیٹیوشن کا انعام ملا ہے، پنجاب کالج کو۔ یہ پنجاب کالج میں ہوا ہے نا؟ اگر یہ وہ میم جو پوچھ رہی ہیں جیسے کلکتہ میں واقعہ ہوا ہے، یہ ویسا ہی ہوا ہے، اور اسٹوڈنٹ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کر رہے ہیں لیکن میڈیا بالکل خاموش ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے یہ۔
بس اللہ معاف کرے. معاف کرے، ان کو ہدایت کے راستے پہ چلائے پروردگار، آمین اور ہم لوگوں کی جو بھی کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے پروردگار. ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت کے راستے پہ چلائے. میڈیا خاموش کے تو نہیں ہے. اولادوں کو بھی. میڈیا میں کل بہت ساری خبریں تھی اس بارے میں. میڈم لیکن جی، نام نامزد نہیں کرتے نا، ادارے کو نامزد نہیں کرتے. جی نام جی معلوم یہ بات ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میڈیا دکھا رہا ہے، میڈیا نے، حکومت نے ابھی تک کوئی اس کے خلاف پرچہ جاری نہیں کرا کسی عدالت، کسی تھانے میں. میڈیا اس وقت پاکستان کا پوری طرح انہوں نے، وہ قوم جو بھوکی مر رہی ہے، جس میں لوگ بچوں کو قتل کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اس کا پیسہ لگا رہے ہیں وہ فائر وال بنانے میں، اور پھر اس کو گندے چیف جسٹس کو دینے کے لیے، آپ کا خدا بھلا کرے، ڈنر دینے میں. ایران اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ خیر سر. اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو ہمت توفیق دے، آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اسی طرح ہم لوگ قرآن کو سنتے رہیں اور سمجھتے رہیں، اور عمل کی توفیق دے پروردگار. آمین سب سے آمین بڑی اللہم آمین. جزاک اللہ. اللہ ہر بیٹی کی عصمت کی حفاظت کرے. آمین آمین. آمین ثم آمین.